جس دن سے بمبئی آیا اور ترقی پسند ادیب و شاعروں سے مل جول بڑا تو ایک نام بار بار کانوں میں پڑتا رہا۔ وہ نام تھا ابیب تنویر کا۔ پہلی بار ان کو ایک ادبی نشست میں دیکھا۔ انہوں نے ایک غزل سنائی جس کا مطلب شاید کچھ اس قسم کا تھا: اپنے ساتھیوں کا غم، اپنی زندگی کا غم، کیا یہ زندگانی ہے؟ انقلاب کی آمد بہارا ہے، وجہ شادمانی ہے۔ غزل نہ مجھے پسند آئی نہ دوسروں کو۔ بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ ابیب صاحب کا فرسٹ امپریشن کوئی ایسا خاص نہیں رہا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا، ان ترقی پسندوں کی تو عادت ہے اپنے ساتھیوں کو جھنڈے پہ چڑھا کے رکھتے ہیں۔ اب ان ابیب صاحب میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جسے دیکھو وہ ابیب تنویر کرتا رہتا ہے؟ 1968 میں ابٹا نے تیج پال ہال کرائے پہ لے لیا تھا، جس میں ہر جمعے گزرنی کو ابٹا کا ایک ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا۔ ایک تو بمبئی میں ویسے ہی ہندی اردو کا ڈرامہ دیکھنے والے بہت کم ہیں، اوپر سے ابٹا کا نام۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈرامہ تو خاک ہوگا، کمیونسٹ پارٹی کا پروپیگنڈا ہوگا، اس لیے لوگ بہت کم جاتے تھے اور ہر ہفتے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں کیفی صاحب کو، جو ابٹا کے صدر تھے، ایک ترکیب سوجی کہ اگر دیکھنے والے خود نہیں آتے تو انہیں لایا جانا چاہیے۔ چنانچہ بمبئی سینٹرل کے بازاروں اور پتلی پتلی گلیوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھنا شروع کیا کہ ایک لمبے چوڑے بڑے بڑے بالوں والے کیفی آزمی اور ان کے ساتھ ایک نہایت دبلا پتلا چشمے والا لڑکا یعنی میں، دکان اور مکان ابٹا کے ناٹکوں کے ٹکٹ بیچتے پھر رہے ہیں۔ لوگ کیفی صاحب کے احترام میں اور کچھ اس خیال سے بھی کہ وہ خود آئے ہیں، ٹکٹ تو لے لیا کرتے تھے مگر آتے واتے نہیں تھے۔ اس دوران جب میں اور کیفی صاحب سڑکوں کی خاک چھانا کرتے تھے، ان سے باتیں کرنے اور بہت کچھ سیکھنے جاننے کا موقع ملا۔ کیفی صاحب کم بولتے تھے مگر جو بھی بولتے تھے وہ نپا تلا بھی ہوتا تھا اور وزنی بھی۔ ایک دن اچانک کیسے ابیب تنویر کا ذکر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابیب صاحب اور کیفی آزمی نہ صرف یہ کہ ہم خیال اور ہم مشروب ہے بلکہ اچھے دوست بھی ہیں۔ پھر بھی میں نے ابیب صاحب کے بارے میں کیفی صاحب کی رائے پوچھ لی۔ کیفی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ چلتے رہے۔ میں نے عرض کیا، ابیب صاحب کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیفی صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، برے اور بے معنی شعر نہیں کہتے ہیں، لیکن ابیب کو جاننا ہے تو ان کی شاعری نہیں، ان کی ناٹک دیکھی۔ ابیب کی اصلی پہچان وہی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں نے چرنداز چھوڑ دیکھا۔ میرے سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اس ناٹک میں وہ کون سی چیز تھی جس نے میرے حواس پر جادو کر دیا تھا۔ کیا وہ اسکرپٹ تھا؟ کیا وہ چھتیس گڑھی ایکٹروں کا پرفارمنس تھا؟ کیا وہ ڈائریکشن تھی؟ کیا وہ میوزک تھا؟ پتہ نہیں کیا تھا، مگر میں آج تک چرنداز چور کی طلسم سے باہر نہیں آ سکا ہوں۔ اس دن میں نے ابیب صاحب کو ایک نئی روشنی میں دیکھا۔ ناٹک تو میں نے بہت سے دیکھے تھے، پڑھے بھی تھے، مگر تب تک یہ راز معلوم نہیں ہوا تھا کہ اچھا ناٹک صرف ایک ناٹک نہیں ہوتا، وہ ایک احساس ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میں نے ابیب صاحب کے تقریباً تمام ہی ناٹک دیکھے، سوائے پھونگا پنڈت اور شکنتلا کی، جن کی اثرت رہ گئی۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ناٹک کے عناصر اربع کیا ہے: الفاظ، اداکار، سٹیج اور ناظرین۔ مگر وہ روح جو کسی ناٹک کے اندر بیدار ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ایسے ہدایتکار ہونا بہت ضروری ہے جو ان تمام چیزوں کو اس طرح جمع کرے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ اور ابیب تنویر کی یہی صفت انہیں ایک ممتاز اور منفرد حیثیت دیتی ہے۔ انہوں نے ڈرامہ نگاری میں جو تجربے کیے سو تو کیے ہیں۔ ڈرامے کی پیشکش کو ہزاروں سال پرانے لگے بندے اصولوں سے ہٹا کر نئے راستوں پر ڈالنے کی جو کوشش انہوں نے کی، ان سے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر آگرہ بازار کو لے لیجئے۔ یہ ڈرامہ نکھڑ ناٹک نہیں ہے، لیکن یہ کسی سٹیج کا محتاج بھی نہیں ہے۔ آگرہ بازار ایک انوکھا تجربہ ہے۔ اس میں ناٹک کی تمام ضروریات اور روایات کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔
مگر اس کے باوجود یہ ایک روایتی ناٹک نہیں ہے۔ ابیب صاحب نے نذیر اکبر آبادی کی نظموں کو جوڑ کر ایک ایسا ماحول تخلیق کیا ہے جو نہ صرف اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے بلکہ نذیر کی شخصیت بھی اپنی تمام خوبصورتی، توانائی اور تاثر کے ساتھ پوری طرح ابھر کر آتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ نذیر خود کبھی سٹیج پر نمودار نہیں ہوتے۔ اچھے ناٹک کا ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز بھی دکھائی دینے لگتی ہے جو موجود نہیں ہوتی۔ میں نے آگرہ بازار کی کئی شوز دیکھے ہیں اور ہر مرتبہ کچھ تبدیلیاں، کچھ اضافے نظر آئے ہیں۔ ابیب صاحب کی عادت تھی کہ وہ اپنے ڈراموں کی نوک پلک سنوارتے ہی رہتے تھے اور ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہر پرفارمنس پچھلے پرفارمنس سے بہتر ہو۔ کبھی کبھی تو وہ چلتے شو میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تقریباً 3 گھنٹے لمبا آگرہ بازار دیکھنے والوں کو ایک پل کے لیے بھی اپنی جادو نگری سے باہر نہیں آنے دیتا۔ ناظر اور منظر کا وہ رشتہ جس میں دونوں کی دوری ختم ہو جاتی ہے اور ناظر منظر کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ابیب صاحب کی ناٹکوں کی ایک حیرت انگیز خصوصیت رہی ہے۔ بہت عرصے پہلے ابیب صاحب نے اپنا ہیڈ کوارٹرز بھوپال کو بنا لیا تھا اور وہ اپنے کنبے کے ساتھ وہی رہتے تھے، لیکن بمبئی اور بمبئی والوں سے ان کی محبت کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ جب بھی موقع ملتا وہ بامبے آ جاتے اور پرتھوی فیسٹیول میں تو ضرور آتے تھے۔ شاید کوئی فیسٹیول ہوگا جس میں ابیب صاحب نہ آئے ہوں۔ کبھی کوئی ناٹک لے کر آ جاتے اور کبھی ناٹک دیکھنے چلے آتے۔ وہ جب بھی بامبے میں ہوتے دوستوں، چاہنے والوں اور عقیدت مندوں سے گھرے رہتے۔ عام طور پر وہ سنتے ہی رہتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسی بات بول دی جائے جس کا تعلق ان کی ذات یا ان کے کام سے ہو تو پھر بولتے بھی تھے اور خوب بولتے تھے۔ ان کی کرکراتی ہوئی آواز، بوڈے انکل کی پٹانوں جیسا لہجہ اور دھاردار جملے سامنے والے کو دم لینے یا سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اور بہت کم ایسا وہ تھا کہ مقابل ہتھیار ڈالے بغیر اٹھ گیا ہو۔ ان کی باتوں میں نہ سیاسی دغلاپن ہوتا تھا جسے ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، اور نہ وہ خیال خاطر احباب کے باعث اپنی رائے کو گما پھرا کر اور قابل قبول بنا کر پیش کیا کرتے تھے۔ غصہ بھی جلدی سے آ جاتا تھا اور کڑی کڑی سنانے سے کبھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ میں چن کے بھگت چکا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ابیب صاحب کس طرح اچھوں کا پانی اتار دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے کام کے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہی تھی۔ انہوں نے میرے 3 ہی ناٹک دیکھے تھے اور میری خوش بختی کہ انہیں تینوں ہی اچھے لگے تھے۔ تمہارے امرتا کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ اسے فوری طور پر شائع ہونا چاہیے اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانا چاہیے، مگر وہ بیگم جان سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیگم جان کے کردار میں جو گہرائی، وقار اور کرب ہے وہ نکل کر نہیں آتا۔ میرا کہنا تھا کہ میں نے بیگم جان کے کردار میں کچھ دراریں چھوڑی ہے جن میں سے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے اور باقی تصور کے لیے چھوٹ جاتا ہے، مگر ابیب صاحب کی رائے تھی کہ دراریں اگر صرف دراریں رہتے تو بہت خوبصورت لگتے، مگر کچھ دراریں کھڑکیاں اور دروازے بن گئے۔ اصل میں میری کردار نگاری سے زیادہ انہیں نادرہ ظہیر ببر کی اداکاری پر اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی اداکار کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کردار کے حدوں سے باہر نکل جائے۔ ان کے خیال میں اچھا ایکٹر وہی ہوتا ہے جو کیریکٹر کے اندر اترنے کی بجائے کیریکٹر کو اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک ملاقات میں نے ان سے تھیٹر کی زبان کے بارے میں پوچھا تھا اور ابیب صاحب نے کہا تھا، تھیٹر کی زبان تھیٹر کی زبان ہوتی ہے، وہ ہندی ہوتی ہے نہ اردو۔ لکھنے والا چاہے اردو کا ادیب ہو یا ہندی کا لیکھک، اسے وہی زبان لکھنی ہے جو اس کا کردار بولتا ہے، اور کردار لکھنے والے کی نہیں اپنی زبان بولتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ابیب صاحب نے کہی وہ ان تمام ڈرامہ نگاروں کے لیے جو سٹیج پر آ چکے ہیں یا آنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نشان راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈرامے سے متعلق دوسرے مسائل پر بھی ان کی رائے صاف ستھری ہوتی تھی
اور زیادہ تر ان کے اپنے تجربات کی بنیاد پر کھڑی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر وہ ہمیشہ اس بات کی وکالت کرتے تھے کہ اگر ہندوستان میں ناٹک کی اکڑتی ہوئی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے تو پروفیشنل تھیٹر کا قیام ناگزیر ہے۔ وہ کہتے تھے کوئی بھی ایکٹر اس وقت تک اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جب تک اسے روٹی کپڑے کی فکر سے آزاد نہ کر دیا جائے۔ ان کے نئے تھیٹر میں اور اس سے پہلے ہندوستانی تھیٹر میں جو انہوں نے بیگم قدسیہ زیدی کے ساتھ مل کے بنایا تھا، زیادہ تر آرٹسٹ اور ٹیکنیشین تنخواہ دار ملازم تھے۔ نئے تھیٹر میں تو سارے کے سارے ایکٹر نہ صرف یہ کہ نوکر تھے بلکہ ان کی بال بچوں کی کفالت بھی تھیٹر ہی کیا کرتا تھا۔ رائے پور اور بلاسپور کے چھتیس گڑھی بولنے والے انگوٹھا چاپ ناچا کلاکار جو ہل چلاتے چلاتے اور سائیکل کی پنکچر جوڑتے جوڑتے حبیب صاحب کی بدولت بین الاقوامی سٹیج تک پہنچے اور عظیم شہرت پائی، صرف اس لیے کامیاب ہو سکے کہ انہیں ہل چلانے اور پنکچر جوڑنے کے لیے واپس نہیں جانا تھا۔ آج بمبئی شہر میں اردو، ہندی اور انگریزی کی 1 درجن سے زیادہ ڈرامہ گروپ ہے جو سال بھر تک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، مگر ان گروپس میں جو ایکٹر ہے وہ سب شوقیہ ہے۔ دن بھر کچھ اور کرتے ہیں اور شام کو ریہرسل یا شو کے ذریعے اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمام محنت کے باوجود ان میں وہ بات نہیں آ سکتی جو اس ایکٹر میں ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی سوائے اپنے کردار کی، اور اسی لیے حبیب صاحب آخری وقت تک اپنے کنبے کو سمیٹے بیٹھے رہے، جس میں ان کی بیٹی نگین، بیوی مونیکا کے علاوہ دیپک، پونم، مالا بائی، رام چرن، ملوا، گووندا و نہ جانے کون کون شامل تھے۔ حبیب صاحب مارکسزم میں نہ صرف یہ کہ یقین رکھتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ان کے کہنے اور کرنے میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ ان کی اکلوتی بیٹی نگین تھیٹر کے دوسرے آرٹسٹوں کے ساتھ سفر کرتی تھی اور انہی کے ساتھ ٹہرائی بھی جاتی تھی۔ پروڈیوسر ڈائریکٹر کی بیٹی ہونے کے باوجود اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ کسی بہتر سلوک کا مطالبہ کر سکے۔ حبیب صاحب کو ناٹک کی دنیا نے ہی نہیں نوازا، اس دنیا نے بھی سراکوں پہ بٹھایا جو اسٹیج سے باہر ہوتی ہے۔ انہیں درجنوں اعزازات دیے گئے، بڑے اور ذمہ دار عہدے تفویض کیے گئے، پدم شری اور پدم بھوشن سے نوازے گئے، مگر وہ وہی رہے جو تھے۔ میرا خیال ہے 2005 کے نومبر کی بات ہے کہ پرانے ترقی پسند ادیب عنایت اختر کا فون آیا۔ کہنے لگے، ارے بھائی، رات کو حبیب تنویر آ رہے ہیں میرے گھر، آپ بھی آ جائیے۔ میں نے پوچھا، کیوں آ رہے ہیں حبیب صاحب؟ کیا آپ کی مزاج پرسی کے لیے؟ اختر صاحب بہت زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے، مزاج پرسی تو بہانہ ہے، اصل میں وہ پائے کھانے آ رہے ہیں۔ یہ ان کا 40 برس پرانا سلسلہ ہے۔ جب کبھی بمبئی آتے ہیں اور موقع مل جاتا ہے تو میرے بیوی کے ہاتھ کی پائے کھائے بغیر نہیں جاتے۔ میں نے کہا، ذہن نصیب، حاضر ہو جاؤں گا۔ اختر صاحب کہنے لگے، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شراب آپ کو لانی پڑے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا اور رات کو اختر صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ جے ہاسپٹل کی ایک پتلی سی گلی میں ایک 2 منزلہ عمارت ہے جس کا نام ہے صفیہ منزل، جس میں ابھی تک لکڑی کی سیڑھیاں ہیں جن پر دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ دوسری منزل پر عنایت اختر کا گھر ہے۔ اسے گھر کہنا تو بڑی زیادتی ہے کیونکہ ایک 8 فٹ بائی 8 فٹ کا کمرہ ہے جس میں ایک پرانی مصحری، ایک الماری، کونے میں ایک نل، اس کی برابر 2 فٹ کا باورچی خانہ، زمین پر بچھا ہوا لینولیم اور دیواروں پر چنی ہوئی سینکڑوں کتابیں۔ یہ کل کائنات ہے اس آدمی کی جس نے اپنی زندگی کے 60 سال ادب، صحافت اور فلم کی خدمت میں لگا دیے۔ ہم 6-7 آدمی لینولیم کے فرش پر جم گئے ہیں۔ حبیب صاحب نے کمر مصحری کی پائے سے ٹکائی اور پائپ کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے بوتل نکالی اور دھک سے رہ گیا۔ غلطی سے وسکی آ گئی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ حبیب صاحب رم پیتے ہیں۔ کچھ عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بوتل بڑھاؤں یا واپس بریف کیس میں رکھ دوں۔ حبیب صاحب شاید تھاڑ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا ہے
دکھائیے، یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے بوتل ان کے ہاتھ میں دے دی اور دھیرے سے کہا، سوری سر، غلطی ہو گئی، نوکر سے رم رکھنے کے لیے کہا تھا، اس نے یہ رکھ دی، میں ابھی کسی کو بیچتا ہوں، شاید کوئی دکان کھلی ہو۔ ابیب صاحب نے وسکی کا لیبل دیکھا اور خوش ہو کر بولے، بلیک اینڈ وائٹ، ارے واہ واہ، آج تو یہی پئیں گے۔ اس کے ساتھ ہماری بڑی یادیں وابستہ ہے، ہم اور بنے بھائی یہی پیا کرتے تھے۔ رم کی عادت تو اس لیے لگ گئی کہ وہ ذرا سستی پڑتی تھی۔ ایک قہقہا پڑا اور ماحول بالکل بدل گیا۔ کسی کو خیال ہی نہیں رہا کہ ہمارے درمیان پدم بھوشن ابیب تنویر بیٹے ہیں یا اپنا پرانا کامریڈ جو بمبئی میں اپنے قیام اور ابٹا کی پرانی سرگرمیوں کی کہانی سنا رہا ہے۔ میں نشے میں نہیں تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 8 فٹ بائی 8 فٹ کا کمرہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کی دیواریں اونچی ہوتی جا رہی ہے اور ایک عجیب سی روشنی پھیل رہی ہے جس سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی لکڑی کی سیڑھیاں تک منور ہو چکی ہے۔ کیا یادگار رات تھی۔ میرا خیال ہے ابیب صاحب کی شخصیت کا آئینہ دار ان کا وہ بیگ تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بیگ ویسا ہی تھا جیسے میڈیکل کمپنیوں کے ایجنٹ لے کر گھومتے ہیں۔ اس کے اندر 5 خانے ہوتے تھے۔ پہلے خانے میں ابیب صاحب کی اسکرپٹ، ان کی نوٹ بک اور کچھ قلم ہوا کرتے تھے۔ دوسرے خانے میں ایک رجسٹر ہوتا تھا جس میں نیا تھیٹر میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو دی گئی یا دی جانے والی رقموں کا اندراج ہوتا تھا اور اخراجات کی دیگر تفصیل لکھی ہوتی تھی۔ تیسرے خانے میں ان کی دوائیں ہوتی تھی اور اسی میں رم کی ایک بوتل منہ چھپائے بیٹھی ہوتی تھی۔ چوتھا حصہ ابیب صاحب کا شہرۂ آفاق پائپ اور اس کی لوازمات جس میں تمباکو کا ڈبہ، پائپ صاف کرنے کے حالات اور دیگر ضروریات ہوتی ہیں کے لیے مخصوص تھا۔ اور آخری حصے میں ایک آل انڈیا ریلوے ٹائم ٹیبل اور شوز کی تفصیلات ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیگ میں جان کر دیکھ لینے کے بعد ابیب تنویر کو جاننے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صاف گوئی ابیب تنویر کی طاقت بھی تھی اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ وہ کبھی بھی سیاست کی ناز بردار نہیں رہے، نہیں ہر 5 سال بعد بدل جانے والے حاکموں کے استقبال میں اپنی ٹوپی بدلی، اس لیے انہیں وہ درجہ کبھی نہیں مل سکا جس کی وہ مستحق تھے۔ بہت سے صاحب اقتدار ان کی صاف گوئی سے اتنا ڈرتے تھے کہ انہیں کسی اہم اور ذمہ دار جگہ پر پہنچنے سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ابیب صاحب کو مالی اور ذہنی نقصان پہنچانے کی ہی نہیں بلکہ جسمانی تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ ان پر حملے کرائے گئے ہیں، گھر سے بے گھر کیا گیا اور غنڈوں کے ذریعے ڈراموں کی شوز رکوائے گئے، مگر ابیب تنویر نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، نہ شہر چھوڑ کر بھاگے، نہ اپنے کام کی رفتار کو مدھم کیا۔ وہ تیکھا پن جو ان کے کردار کا ایک حصہ تھا آخر وقت تک قائم رہا۔ وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے سپہ سالار تھے اور سالار کی شان یہی ہوتی ہے کہ خود گر جاتا ہے مگر پرچم کو نہیں گرنے دیتا۔ ابیب صاحب ڈرامہ نگار تھے، ڈائریکٹر تھے، ایکٹر تھے، میوزک ڈائریکٹر تھے، گیتکار اور شاعر تھے، ڈیزائنر، پروڈیوسر اور مینیجر بھی تھے۔ اب اس طلسم افت پیکر کے سارے دروازے کھولنا ممکن نہیں ہے، اور اگر کوشش کی بھی جائے تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، کیونکہ ابیب صاحب کی شخصیت کا ہر ایک پہلو کم سے کم ایک بسیط مقالے کا تقاضا کرتا ہے۔ میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ سٹیج کی ایک مکمل شخصیت تھے، ایک ایسی شخصیت جو صدیوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔